ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہماری سورۃ القصص کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اگلی سورت کو آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے۔ اگلی صورت ہے ہماری سورۃ العنکبوت، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یکسوئی کے ساتھ ہمیں، مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دل کا یہ دار الآخرہ اخروی گھر ہے، نجعلھا ہم کرتے ہیں اسے، للذین ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون نہیں وہ سب چاہتے، علوا فی الارض کوئی بڑائی زمین میں، ولا فسادا اور نہ کوئی فساد، والعاقبۃ اور انجام، للمتقین متقین کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ جو کوئی آیا نیکی کے ساتھ، فلہ تو اس کے لیے، خیر منہا بہتر ہے اس سے، ومن جاء بالسیئہ اور جو آیا برائی کے ساتھ، فلا یجزی الذین تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا جن کو، عاملوا ان سب نے عمل کیے، سیئات برے، الا ما کانوا یعملون مگر جو تھے سب وہ عمل کرتے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں عربک کے ورڈز کو۔ اس پیج پہ ایک ہے خسف، دھنسا دیا، نجعلو ہم کرتے ہیں، جاء آیا، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ باقی سملر اور ریپیٹڈ ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 83 کہ کافر فلاں نہیں پاتے، یہ اخروی گھر ہم کرتے ہیں اسے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے کوئی بڑائی زمین میں اور نہ کوئی فساد، اور بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں کیا فرمایا ہے، یعنی لوگوں سے اپنے آپ کو بڑا اور برتر سمجھنا اور بارور کرانا، تکبر اور فخر و غرور کرنا، اور فساد کے معنی ہے ناحق لوگوں کا مال ہتھیانا یا نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا، ان دونوں باتوں سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ فرمایا کہ متقین کا عمل و اخلاق ان برائیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوتا ہے، اور تکبر کی بجائے ان کے اندر تواضع اور فروتنی اور معصیت کی کشی کی بجائے اطاعت کشی ہوتی ہے، اور آخرت کا گھر یعنی جنت اور احسن انجام انہی کے حصے میں آئے گا۔ ایک اور چیز ہم اسے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن پر ہوں یا گھر کی سربراہ ہوں، دو چیزوں سے بچ کر رہیں۔ نمبر 1 ہر وقت بڑا بننے کی خواہش، نمبر 2 فساد کرنے یا کرانے کی۔ بعض اوقات اب دیکھیں یہ جو ہماری نا روزمرہ زندگی سے ہے جو میں اگلی بات شیئر کر رہی ہوں، بعض اوقات عورتیں گھر میں اتنی کنٹرولنگ ہوتی ہیں، خواہش خواہ میاں ہوں یا بچے ہوں سب ان سے عاجز ہوتے ہیں، یا میاں کو سب اتنے دبدبے میں رکھتے ہیں کہ سب کی سانس، یا میاں سب کو، یا عورت کنٹرولنگ ہوتی ہے گھروں میں یا مرد ہوتا ہے۔ عورت کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ ساری جو ہے اس کے طرز عمل سے عاجز ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو سب کو اپنے دبدبے میں رکھتے ہیں کہ سب کی سانس رکی ہوتی ہے۔ متقین کا یہ رویہ نہیں۔ سورۃ القصص کے شروع میں فرعون کے اسٹیٹس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے تکبر کا ذکر ہوا ہے، اور آخر میں قارون کے مالدار ہونے کا بھی ذکر ہوا ہے کہ قارون مالدار بھی تھا اور اس کا تکبر بھی تھا۔ مسلمانوں کا ان دونوں کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کے طرز عمل کو اپنائیں اور کیا کریں۔ آیت نمبر 84 جو آیا نیکی کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر ہوگا بدلہ،
اس سے جو کوئی آیا برائی کے ساتھ تو نہیں بدلہ دیا جائے گا جنہوں نے عمل کیے برے، مگر وہی جو عمل کرتے تھے۔ یعنی کم از کم ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا تو ضرور ملے گا ہی، اور جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے کہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی نیکی کا بدلہ تو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہی ملے گا۔ یعنی نیکی کی جزا میں اللہ کے فضل و کرم کا، اور بدی کی جزا میں اس کے عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ آیت نمبر 85، ان الذین فرض علیک القرآن لرادک، بے شک جس نے فرض کیا آپ پر قرآن یقیناً لوٹانے والا ہے آپ کو الی معاد، لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ قل آپ کہہ دیجئے ربی میرا رب عالم و جانتا ہے، من جاء جو آیا بالہدا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین اور جو وہ واضح گمراہی میں ہے، وما کنت اور نہیں تھے آپ ترجو امید رکھتے ان یلقا کہ القا کی جائے گی الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب، مگر رحمتم رحمت من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن ظہیرا سنا آپ ہرگز ہوں گے مددگار للکافرین کافروں کے، ولا یصدنک عن آیات اللہ اور اللہ کی آیتوں سے، اس کے بعد اذ انزلت جب وہ نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف، ودعو اور آپ بلائیں الی ربک اپنے رب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ربک کا ورڈ کون کون سا ہے اس میں، اس پیج پہ۔ ظہیرہ مددگار، یصدنک ہرگز روکنے پائیں، یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ جاء آیا، آیت نمبر 85، بے شک وہ اللہ جس نے فرض کیا یعنی نازل کیا پر قرآن، یقیناً وہ لوٹانے والا ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جاننے والا ہے اسے جو آیا ہدایت کے ساتھ، اور اسے جو کہ واضح گمراہی میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مشرکین کو ان کی بات کا جواب دیا۔ یہ مشرکین کے اس جواب میں ہے کہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آبائی اور روایتی مذہب سے انحراف کی بنا پر گمراہ سمجھتے تھے۔ فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے کہ گمراہ میں ہوں جو اللہ کی طرف سے ہدایت دے کر آیا ہوں، یا تم ہو جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 86، اور نہیں تھے آپ امید رکھتے کہ القا نازل کی جائے آپ کی طرف، مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ نازل ہوئی، سو آپ ہرگز نہ ہوں مددگار کافروں کے۔ یعنی نبوت سے قبل آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو رسالت کے لیے چنا جائے گا اور آپ پر کتاب الہی کا نزول ہوگا۔ یعنی یہ نبوت و کتاب ہی سے سرفرازی اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے جو آپ پر ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے جسے محنت اور سعی و کاوش سے حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ سراسر ایک وہبی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا اسے نبوت اور رسالت سے مشرف فرماتا رہا، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی قرار دے کر آپ پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب اس نعمت اور فضل الہی کا شکر آپ اس طرح ادا کریں کہ کافروں کی مدد اور ہم نوائی نہ کریں۔ آیت نمبر 87، اور نہ ہرگز روکنے پائیں آپ کو وہ کافر اللہ کی آیتوں سے، اس کے بعد کہ جب وہ نازل ہو گئیں آپ کی طرف، اور آپ بلائیں اپنے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
اور آپ ہرگز نہ ہوں مشرکوں میں سے۔ آیت نمبر 87 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اب یعنی ان کافروں کی باتیں، ان کی ایذا رسانی اور ان کی طرف سے تبلیغ و دعوت کی راہ میں رکاوٹیں آپ کو قرآن کی تلاوت اور اس کی تبلیغ سے نہ روک دیں، بلکہ آپ پوری تندہی اور یکسوئی سے رب کی طرف بلانے کا کام کرتے رہیں۔ آیت نمبر 88، وَلَا تَدْعُوا، اور نہ آپ پکاریں، مع اللہ الہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود، آخر دوسرا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہ، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اس کا چہرہ، لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 88 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور نہ آپ پکاریں گے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ یعنی ذات، اسی کے لیے حکم فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرنا، نہ دعا کے ذریعے سے، نہ نظر و نیاز کے ذریعے سے، نہ قربانی کے ذریعے سے، کہ یہ سب عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ قرآن میں ہر جگہ غیر اللہ کی عبادت کو پکارنے سے تعبیر کیا گیا، جس سے مقصود اسی نقطے کی وضاحت ہے کہ غیر اللہ کو مافوق الاسباب طریقے سے پکارنا، ان سے مدد استغاثہ کرنا، ان سے دعائیں اور التجائیں کرنا، یہ ان کی عبادت ہی ہے، جس سے انسان مشرک بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی ان آیات میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے، انہیں کہ ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یعنی اسی کا فیصلہ جو وہ چاہے نافذ ہوتا ہے، اور اسی کا حکم جس کا وہ ارادہ کرے چلتا ہے، تاکہ وہ نیکیوں کو ان نیکیوں کی جزا اور بدوں کو ان کی بدیوں کی سزا دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سورۃ القصص مکمل ہوا چاہتی ہے۔ سورۃ العنکبوت انشاءاللہ اگلے سبق سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی اچھے لوگوں کی اچھائیاں بیان کی، انبیاء کی، رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ سب ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بروں کی برائی سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔